व्यूअर्स, अगर हम आजकल देखें तो ऑनलाइन कारोबार बहुत ही ज़्यादा मकबूल हो रहा है पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो कोविड की जब फर्स्ट वेव आई थी और वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए थे, दफातर बंद हो गए थे, तो उस टाइम पर बहुत से लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और अब हर कोई ये चाहता है कि वो ऑनलाइन कारोबार करे, ऑनलाइन काम करे। बट ऑब्वियसली किसी भी काम को करने के लिए स्किल्स कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। तो वो बेसिक स्किल्स पर बात करेंगे। प्लस ये तो हम चीज़ बहुत डिस्कस करते रहे हैं पिछले शोज़ में भी कि ऑनलाइन कारोबार के ज़रिए आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। बिकॉज हर कोई आजकल ये काम करना चाहता है, जिसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि इसमें आपने सिर्फ स्किल्स एक्वायर करने हैं, घर बैठना है या अपनी मर्ज़ी की एक जगह का इंतखाब करना है, अपनी मर्ज़ी के वक्त का इंतखाब करना। और आप कभी भी कहीं भी बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप काम कर सकते हैं। ना आपको कोई दुकान रेंट पर लेने की ज़रूरत है, ना आपको यूटिलिटी बिल्स की एज सच ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हर कोई सीखना चाहता है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। प्लस मैं आज जो इस मौजू पर बात करते हुए कुछ चीज़ें जो डिस्कस करना चाहूँगी कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं ई कॉमर्स में 2022 में, उनका आगे चलकर स्कोप क्या है। और कोई भी इंडिविजुअल अगर वो अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहता है और अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना चाहता है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, तो उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म्स क्या हो सकते हैं। हमारे साथ ई कॉमर्स एक्सपर्ट अहमद साहब हमें शो में ज्वाइन करें। अहमद साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले तो मैं यहीं से बात का आगाज़ करना चाहूँगी कि आई हैव सीन मैनी पीपल इन माई सराउंडिंग्स जो कि ऑनलाइन स्टोर्स जो हैं वो बनाना चाहते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाहते हैं और उनको सेल करना चाहते हैं। तो इस काम के लिए पहला स्टेप क्या होगा? किसी भी इंसान को सबसे पहले क्या स्किल एक्वायर करने हैं और उसके बाद स्टोर कैसे बनाना है, मीडियम्स क्या क्या हो सकते हैं और लोगों को किस तरह से बेचना है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो माइंड में ये होनी चाहिए कि जब आप ऑनलाइन कुछ बेचना चाह रहे हैं ना, तो आपके माइंड में प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि एक बंदा सोचता है कि अच्छा, मुझे ये लेडीज़ बैग्स आसानी से मिल जाते हैं या मेरे किसी जानने वाले की फैक्ट्री है, मैं ये बेचूंगा। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट हंटिंग, कि आपको बेचना क्या है। ये आप नहीं डिसाइड करते, ये मार्केट डिसाइड करती है। इसमें जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, मर्चेंट वर्ल्ड है, ये मल्टीपल टूल्स हैं इंटरनेशनल जो आपको बताते हैं कि किस प्रोडक्ट को किस हिस्से में, किस खित्ते में कितने लोग ढूंढते हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा, अगर फॉर एग्जांपल आप सेल करना चाह रहे हैं, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप बाहर सेल करें, अमेरिका में सेल करें, यूके में सेल करें, ऑस्ट्रेलिया में सेल करें, पाकिस्तान में बैठे हुए। उसके लिए मीडियम क्या हो सकता है? अमेज़न सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। अमेज़न तो पाकिस्तान में है ही नहीं, और अगर जो लोग यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ शराइत हैं, कुछ टेक्निकलिटीज़ आती हैं। अभी अमेज़न ने पाकिस्तान को अपने लिस्ट पे शामिल कर लिया। आप पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट पे अमेज़न पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अमेरिका का भी, यूके का भी, दुबई का भी। अब आप वहाँ पे जाके सेल करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद। अच्छा, वहाँ पे टूल्स का जो बेनिफिट होता है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी लोग करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में उस तरीके से भी टूल्स आपके पास नहीं है। अमेरिका में टूल्स आपको बता देंगे कि न्यूयॉर्क के किस शहर में, किस जगह पे, किस स्टेट में अमेरिका में कौन से लोग किस प्रोडक्ट को ज़्यादा ढूंढते हैं, क्या कीवर्ड टाइप करते हैं, कितने लोग हैं जो ग्लास आके लिखते हैं अमेज़न पे, कितने लोग हैं जो कप आके लिखते हैं। फिर आप उस कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से देखते हैं कि अब इस प्रोडक्ट को कितने लोग बेच रहे हैं अमेज़न पे। फिर आप देखते हैं अच्छा, इतने लोग बेच रहे हैं, इनमें से ऑलरेडी इतनों के रिव्यूज़ इतने ज़्यादा, तो हमें इसमें नहीं जाना चाहिए, हम कोई और देख लेते हैं। तो ये प्रॉपर एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इतना भी टाइम टेकिंग नहीं है। आपने जिक्र किया, अगर कोई भी शख्स इन टूल्स के बारे में जानना चाहता है, लर्न करना चाहता है, तो वो कहाँ से ये रहनुमाई हासिल कर सकता है अबाउट दीज टूल्स? जी, ये आप कहीं से भी, यूट्यूब पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्या सर्च करना है उसके लिए? उसके लिए आप सेल करें हाउ टू सेल ऑन अमेज़न, प्रोडक्ट हंटिंग ऑन अमेज़न, हाउ टू यूज जंगल स्काउट, हाउ टू यूज। ये इसका पहला स्टेप होगा, इसका पहला स्टेप होगा, बेसिक होगा। और फिर जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आपकी गर्ज ये नहीं होनी चाहिए कि आपने क्या बेचना है, उससे अर्न कितना करना है। सबसे पहले आपका पहला स्टेप है प्रोडक्ट हंटिंग, कि कौन सी चीज़ जो है वो क्लाइंट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। और कोशिश ये करनी है कि बाहर के मुल्क में सेल किया जाए। उसके लिए ऑब्वियसली टूल्स जो हैं वो लर्न करने हैं। ठीक हो गया, ये तमाम चीज़ें तो हो गई। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो इसके लिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ही हो सकती हैं, या आपको किसी दुनिया के दूसरे मुल्क से भी आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के वो अमेरिका या किसी भी और दूसरे मुल्क में सेल कर सकते हैं, या उसके लिए प्रोडक्ट
پاکستانی ہونا نہیں, ضروری؟ یہی ہونا چاہیے جو آپ نے بعد میں بولا, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اچھا کہ ضروری نہیں پاکستانی پروڈکٹ ہو, ہم نے اپنے ملک کا فائدہ سوچنا ہے نا. اب دیکھیں اگر آپ پاکستانی پروڈکٹ بیچیں گے, اگر اس کو خریدنے والے 10 لوگ ہیں تو آپ کیا دیں گے اپنے ملک کو. لیکن اگر آپ چائنا سے ایک ایسی پروڈکٹ لیتے ہیں جس کو خریدنے والے 10,000 لوگ ہیں امریکہ میں, اور وہ بیچ کے جو ڈالرز آئیں گے وہ آپ اپنے پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں لے کے آئیں گے, تو پاکستان کو بینیفٹ پہنچ گیا نا کہ پاکستان میں ڈالر لینڈ ہو رہا ہے. تو پاکستانی پروڈکٹ ہمارے ہاں سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے, لوگ یہ کرتے ہیں, ملتان میں رہنے والا کہتا ہے میں ملتانی مٹی بیچوں گا, پشاور والا کہتا ہے میں پشاوری چپل ہی بیچوں گا. پشاوری چپل اب اس طرح سے امریکہ پہ لوگوں کو تو پسند نہیں آئے گی نا, پاکستان میں آپ بیچ سکتے ہیں. ہم نے وہ چیز وہاں بیچنی ہے جو وہاں کے لوگ خریدنا چاہتے ہیں, جو وہاں کے لوگ خریدیں گے ہم وہ چیز بیچیں گے. اور یہ کوئی اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے, 2 سے 3 مہینے میں آپ یہ کام سیکھ سکتے ہیں آسانی سے. اس میں پروڈکٹ ہنٹنگ ہے, نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے پروڈکٹ سورسنگ, کہ اب آپ نے پروڈکٹ ڈھونڈ لی, پروڈکٹ آپ نے یہ نہیں ڈھونڈی کہ پاکستان کی, انڈیا کے, کہاں کے پروڈکٹ آ گئی, اب دیکھیں گے یہ ہمیں سستی کہاں سے ملے گی. وہ برازیل سے سستی مل جائے, وہ امریکہ سے مل جائے, وہ چائنا سے مل جائے, وہ ہانگ کانگ سے مل جائے. گوگل سے ہیلپ لیں گے. اس کے لیے علی بابا دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ ہول سیل میں پروڈکٹ خریدتے ہیں. وہاں پہ آپ کو پوری دنیا کے بڑے سپلائر مل جاتے ہیں, جہاں پہ آپ کو اچھی پرائس ملتی ہے اس سے آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے, ٹریڈ ایشورنس ہوتی ہے, وہاں پہ گارنٹی ہوتی ہے پیمنٹ کی. آپ ان کو پیمنٹ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں میری پروڈکٹ امریکہ میں یا یو کے میں جہاں بھی آپ بیچ رہے ہیں امیزون کے فلاں ویئر ہاؤس میں بھیج دیں. مزے کی چیز یہ ہے بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے امیزون پہ سیل کر رہے ہیں جنہوں نے آج تک اپنے پروڈکٹ کو ہاتھ نہیں لگایا, دیکھی بھی نہیں فزیکلی, چائنا سے خریدی, پروڈکٹ ہنٹنگ کی, علی بابا سے اس کو اٹھایا اور اس کے بعد وہاں سے ڈیلیور کروا دی. اچھا جب ہم نے پروڈکٹ بھی سلیکٹ کر لی کہ اب ہم نے یہ سیل کرنی ہے, تو ہم جب آرڈر پلیس کریں گے علی بابا پہ اپنے لیے, کیونکہ ہمیں تو ہول سیل پرائس پر ملے گا, علی بابا ہی آگے ڈیلیور کرے گا یا میں کروں گی اگر میں بیچ رہی ہوں؟ نہیں, وہی کرے گا. علی بابا کو میں کہوں گی کہ اس بندے کو یہ چیز کرتے ہیں. بندوں کو نہیں, آپ اسے بتائیں گے کہ میرا یہ بلک میں امیزون کے ویئر ہاؤس پہ رکھ دے. آپ بلک میں سامان اٹھا کے ایک جگہ رکھ دیں گے امریکہ میں, اب ڈیلی کے جو آرڈرز ہیں گے وہ امیزون بھیجے گا. آپ نے ہول سیل پہ رہ کے 1000 پیس آپ نے اکٹھے گلاس کے امیزون کے سٹور پہ رکھوا دی, جو کسی بھی ملک میں, کسی بھی ملک میں, کسی بھی اسٹیٹ میں ہے وہ. اب ڈیلی کے جو بھی آرڈر آئیں گے اس کو ہم کہتے ہیں FBA, فلفلڈ بائی امیزون. ٹھیک ہے, کہ آج آپ کے 15 آرڈر آئے امریکہ میں, تو امیزون کے ویئر ہاؤس سے امیزون کی ذمہ داری ہے وہ ڈیلیوری کرنا. اب اس کو امیزون ایک بندے کو ڈیلیور کرے گا, نہ آپ نے ڈیلیور کرنا, نہ آپ نے ریٹرن ہینڈل کرنی, نہ کسی ای میل کا رپلائی کرنا, نہ آپ کو کال آنی, کال بھی امیزون کو جائے گی, پروڈکٹ نہیں ملی, لیٹ ہوگی, ہر چیز کے امیزون ذمہ دار. صرف آپ نے جو بیچنے والا ہے آپ کے پاس علی بابا پہ, آپ نے اس سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے, پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے, ٹول سیکھنے ہیں, اور اس کے بعد وہ پروڈکٹ وہاں پر ڈیلیور کروا دینی ہے. ایگزیکٹلی, دس از سو ایزی. اور جب وہ ختم ہو رہی ہے تو آپ نے دوبارہ پہ. اچھا, اس میں ایک اور طریقہ بھی ہے. اب کافی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہر بندے کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, وہ کیسے بیچے, بیچنے کے لیے تو پیسے چاہیے. تو ہم لوگ جو مینلی پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ فری لانسنگ کریں, آپ یہ کام سیکھ لیں کہ امیزون پہ کیسے سیل کیا جاتا ہے. اب امیزون پہ سیل کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا, جو بھی بڑے لیول کے لوگ سیل کر رہے ہیں, وہ اپنا کام خود تو نہیں کرتے, انہوں نے ایک ٹیم رکھ لی, اس کو ہم کہتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ, VA, کہ جی آپ میرے لیے کام کریں, میں آپ کو $400 مہینے کا پے کروں گا. پاکستان میں اس وقت ہزاروں لوگ ہیں جو امریکن, UK, آسٹریلین یا یورپین کلائنٹس کو سروسز دے رہے ہیں, $400 سے $500 ایک کلائنٹ سے چارج کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں, اس کے لیے وہ پروڈکٹ سورسنگ کرتے ہیں, علی بابا پہ کانٹیکٹ وہ کرتے ہیں, سارا کام وہ کرتے ہیں, اور کلائنٹ اپنا پروفٹ کماتا ہے اور اس بندے کو سیلری دیتا ہے. اچھا, یعنی کہ ایک کوئی بھی, اب میں لوگوں کی آسانی کے لیے اور اپنی انفارمیشن کے لیے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو چاہتا ہے کہ اس کے بہاف پر پروڈکٹ ہنٹنگ کی جائے, اس کی تمام تر رسپانسبلٹیز آپ نے لے لی, آپ نے علی بابا سے کانٹیکٹ کر لیا, اس سے وہاں سے چیزیں اٹھا کے, انویسٹمنٹ ساری اس بندے کی ہے, اور آپ نے وہاں امیزون کے ویئر ہاؤس پر رکھوا دی. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے, اور آپ کوئی بھی پروڈکٹ اپنے اون پر اپنے لیے بھی سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, کلائنٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور کلائنٹ کے لیے کرنا زیادہ آسان ہے, پاکستانیوں کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے, خواتین کے لیے جو گھروں میں بیٹھی ہیں, کہ انویسٹمنٹ میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے دن آئیں انویسٹ کریں. اچھا, جو ہم نے علی بابا سے چیز اٹھانی ہے اور امیزون, اس کے لیے ہمیں 100% پیمنٹ پہلے کرنی پڑے گی؟ علی بابا پہ آپ کو 30% پہلے کرنی ہوتی ہے, پھر جب آرڈر ریڈی ہو جاتا ہے باقی 70% آپ نے پھر کرنی ہے, اس کے بعد وہ پروڈکٹ وہاں سے. یعنی کہ اگر میں نے 10 پروڈکٹس کا آرڈر پلیس کیا ہے تو وہ 10 پروڈکٹس امیزون کے ویئر ہاؤس پر پہنچنے سے پہلے میں نے ان کو اس کی پیمنٹ کر دینی, یعنی یہ انویسٹمنٹ ہے. اور اگر آپ کے پاس یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ کسی کے بہاف پر پروڈکٹ ہنٹنگ کر کے یہ تمام تر چیزیں کر سکتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ بھی آپ اینڈ آئی ہوپ کہ میں نے اس چیز سے متعلق, پروڈکٹ ہنٹنگ سے متعلق, آن لائن اسٹور سے متعلق تمام تر چیزیں کور کر لی ہیں. اچھا, سیم گوز فار دراز, اگر آپ پاکستان میں ود ان پاکستان کوئی بھی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یہی پروسیس ہے کہ آپ نے پاکستانی عوام کا انٹرسٹ دیکھنا ہے, پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے, جہاں سے بھی آپ کو سستی ملے اس
اس کے لیے بھی بائی دا وے میرے خیال میں ہم علی بابا سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل, علی بابا تو ہول سیل مارکیٹ ہے نا, آپ کسی کے لیے بھی علی بابا کے علاوہ بھی اس وقت کوئی اور ہے ہول سیل ڈیلر؟ گوگل پہ بہت سے آپ کو مل جاتے ہیں, لیکن دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ علی بابا ہے. سب سے زیادہ سیلر اتھینٹک. اب مزے کی چیز یہ ہے کہ اتھینٹک ہے, اگر آپ کو پروڈکٹ نہیں ملی تو علی بابا ریفنڈ کرے گا, ٹریڈ ایشورنس ہوتی ہے اس میں. تو اچھا, علی ایکسپریس کا میرے ساتھ تجربہ ہے کیونکہ وہ انڈیویجولز کے لیے ہوتا ہے, ایک بندے کے لیے, یا جو علی بابا کی ہے ریٹیل کے لیے. بالکل آئی نو, بٹ اس میں پھر آپ کو واقعی ریفنڈ کیا جاتا ہے, وہ 2-3 مہینے بعد کیا جاتا ہے, لیکن آپ کو آپ کے پیسے آ جاتے ہیں. اینی ہاؤ, اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے, اور ای کامرس کا آج کل بہت رجحان ہے ہر فیلڈ کے نا, ود دا پیسج آف ٹائم لیٹسٹ تقاضے آ جاتے ہیں. تو آج کل لیٹسٹ چیزیں کیا چل رہی ہیں, لیٹسٹ ٹرینڈز کیا ہیں ای کامرس کو لے کر؟ اچھا, ای کامرس میں امیزون کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. والمارٹ ہے, ہاں ابھی والمارٹ بہت اچھی مارکیٹ پلیس بن رہی ہے, امیزون کی طرح ایک اسٹور ہے. اس کے علاوہ اٹسی ہے, اٹسی پہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں بکتی ہیں. ہاں, اٹسی ہے پلیٹ فارم پاکستانیوں کے لیے. اچھا, کہ پینٹنگس ہیں آپ کی, یا ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہے, صرف پینٹنگس نہیں, آپ نے کوئی بیڈ شیٹ ایسی بنائی ہے, کوئی ڈریس ایسا بنایا ہے جس میں ہاتھ کا کام ہوا ہے, کچھ بھی ایسی چیز جس میں ہاتھ کا کام ہو رہا ہے, آپ اٹسی پہ اچھی پرائس پہ سیل کر سکتے ہیں. اور پھر ٹرینڈس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سیکھ لیا 3 مہینے, اب اس کے بعد آپ ساری زندگی اسی پہ چلتے رہیں. آپ کو اپنا نالج اپ گریڈ کرتے رہنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوگا ای کامرس میں اب جیسے پروڈکٹ ہنٹنگ ہے, آج سے چند سال پہلے ہیلیم 10 نہیں یوز ہوتا تھا, پھر ہیلیم 10 آ گیا, اب ہم نے ہیلیم 10 یوز کرنا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے فیوچر میں کوئی اور آ جائے. یہ ہے نا کہ آپ نے اپنی نالج انہانس کرنی ہے, بالکل, اگر آپ وہی نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز, اٹسی ہو گیا, والمارٹ ہو گیا, اور ان کے علاوہ اور کیا ہے؟ امیزون ہے, والمارٹ ہے, ای بے ہے, اٹسی ہے, سیمس کلب ہے, بہت سارے. یہ تو آپ آن لائن سٹورز کی بات کر رہے ہیں نا, لیکن آن لائن سٹورز سے ہٹ کے ای کامرس میں اگر کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو 2022 کے لیٹسٹ ٹرینڈز کے مطابق what he or she is supposed to do, وہ اپنے فیس بک پہ بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پہ تو ای کامرس کا مطلب یہ ہے نا, کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہے جو آپ آن لائن کر رہے ہیں, تو آپ اپنے فیس بک سے, اپنے ویب سائٹ کے تھرو بھی کام کر سکتے ہیں. تو پلیٹ فارم آپ نے چننا ہے. ہم امیزون کی بات کیوں کرتے ہیں, کیونکہ امیزون دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے, سب سے زیادہ چانسز سیل پرچیز کے وہاں پہ ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ بزنس وہاں پہ ہو رہا ہے. تو جہاں بڑا بزنس ہو رہا ہے, اس کی سادہ سی ایگزامپل یہ ہے کہ آپ اپنی گلی میں یا محلے میں ایک اسٹور بنا لیں, اور ایک ہے کہ آپ کسی بڑے سے مال میں جا کے اپنی شاپ بنا لیں, جہاں پہ بائر زیادہ آتا ہے. جتنا زیادہ بائر آئے گا, اب امیزون پہ بہت زیادہ بائر آتا ہے, پھر اپنی ویب سائٹ یا اپنے فیس بک سے کرتے ہیں, تو آپ ٹرسٹ لیول کیسے ڈیولپ کریں گے؟ امیزون پہ تو بائر کو پتہ ہے کہ جی میں اسے خرید لیتا ہوں, اگر خراب ہوگی, کوئی مسئلہ ہوگا تو مجھے امیزون ریفنڈ کرے گا. اس لیے آپ کسی پلیٹ فارم پہ کام کریں جہاں پہ آپ کو ایک ایک بائر کو بار بار کوشش نہ کرنی پڑے کہ جی آپ ٹرسٹ کریں, کیسے بتائیں گے آپ. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ انسٹاگرام اور فیس بک کے میڈیمس کو بھی آپ یوز کر کے کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا, فیس بک پہ آپ کو گروپس یا پھر پیجز بنانے پڑیں گے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گروپ کے ساتھ, امیزون ہو گیا, ای بے ہو گیا, آپ والمارٹ اور اٹسی کا کہہ رہے ہیں, ان کو جوائن کریں اور ان کے تھرو جو ہے آپ سیل پرچیز کریں, تو یہ زیادہ بینیفیشل ہوگا. بہت شکریہ احمد صاحب, ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے.